ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینہ کو بعض لوگ نحوست زدہ کہتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے مختلف اشکالات ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بیماریوں کا، نحوست کا اور ہر قسم کی آفات کے نزول کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر لا حام ولا طیر اور لا سفر، یعنی اللہ نے نحوست کسی چیز میں نہیں رکھی، نہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے اور نہ ہی بدشگونی میں کوئی اس کی حیثیت ہے اور نہ فال نکالنے میں پرندوں کے کوئی حیثیت ہے۔ انسان خود یہ چیزیں گڑتا ہے اور پھر آگے نسل در نسل وہ عقیدہ بنا کر پھر آگے مشہور کر دیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں لا سفر، کہ سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، بلکہ سفر المظفر، یہ عروج کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس کو مظفر کا لفظ استعمال کیا، جیسے محرم الحرام وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سفر کے ماہ مقدس کے اندر چونکہ عرب معاشرہ وہ حرمت والے مہینوں میں قبل الاسلام بھی تقدس اس کا رکھتے ہوئے جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، چونکہ پے در پہ وہ مہینے آتے تھے۔ پہلے ویسے تو رجب کا مہینہ تھا، اس میں وہ بالکل جنگ و جدل نہیں کرتے تھے۔ پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب، 4 اشہر انہیں کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا۔ اب عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جب ذی القعدہ آتا، ذی الحجہ آتا، تو گھروں میں آ جاتے تھے، ڈاکے چھوڑ دیتے تھے، لڑائیاں چھوڑ دیتے تھے، جنگیں چھوڑ کر بالکل جیسے مراقبہ ہوتا ہے یا اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنی گھر میں آ کر بیوی بچوں کے پاس زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ اعلان کرتے تھے کہ اب یہ 3 مہینے جو لائن پر ہیں ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ڈالیں گے، چوریاں نہیں کریں گے، قتل و غارت نہیں کریں گے۔ پھر جیسے ہی محرم کا مہینہ اینڈ ہوتا تو سارے ڈاکو، چور، لٹیرے اور جتنے قاتل ہوتے وہ سفر کا چاند دیکھتے ہی نکل کھڑے ہوتے اور قافلوں کو لوٹتے، اپنے مخالفین کو قتل کرتے، گھروں میں نقب لگا کے چوریاں کرتے۔ اس لیے لوگ محرم کے بعد دوسرے ماہ مقدس کو، جو اسلامی مہینہ دوسرا ہے، اس کو سفر کے مہینے کو اکثر لوگ منحوس کہنا شروع کر دیتے۔ اوہو، یہ سفر کا مہینہ تو ہمارے لیے بڑا منحوس ہوا ہے۔ کیوں؟ چوری ہو گئی، ڈاکے پڑ گئے، قتل ہو گئے۔ چونکہ 3 ماہ انہوں نے بالکل حرمت کی ان مہینوں کی، اور سفر آتے ہی انہوں نے حرمت کے مہینے ختم ہوتے ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیے، تو اس لیے پبلک میں مشہور ہو گیا تھا کہ اب محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ ہے اس میں وہی ڈاکو نکل آئیں گے، چور نکل آئیں گے، قتل و غارت ہوگی، بڑا منحوس مہینہ ہے ہمارے لیے۔ وہ عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جیسے کسی بندے کے ساتھ کسی دن یا کسی مہینے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے دن بڑا منحوس ثابت ہوا ہے، حالانکہ ہوتا کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ بات پھیل گئی
اور اس بات کو اتنا مضبوطی سے عوام نے لے لیا، جو عوام ویسے ہی ادھر ادھر کی باتیں پکڑ لیتی ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتی ہے، تو اب یہ بات پاک و ہند کے اندر، عجم کے اندر مشہور ہو گئی کہ عرب لوگ کہتے ہیں، وہ عرب کے بدو کہتے تھے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم کی کمی تھی، زمانہ جاہلیت تھا یا پہلے، وہ کہتے تھے منحوس اس ماہ مقدس کو، اور آج عام بندہ بھی اس کو منحوس سمجھتا ہے۔ بلائیں اترتی ہیں، آٹے کی 360، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے 360 گولیاں بنا کے پانی میں بہائیں یہ سفر کے مہینہ میں، یا اتنی بار سورہ مزمل پڑھیں، یا یہ کریں۔ 13 تاریخ کو زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے، 13 تیزی اس کو کہا جاتا ہے، 13 تیزی یعنی اس دن کو تو منحوس ترین کہا جاتا ہے۔ یہ سب تہمت ہے، تہم، اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ نہ سفر میں شادی ممنوع ہے، نہ کاروبار ممنوع ہے، نہ سفر کو منحوس سمجھنا جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سفر المظفر، یہ تو بروتری کا مہینہ ہے، یہ تو ترقی کا مہینہ ہے، اور آپ اسے منحوس کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سفر، یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے۔ سفر اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ عرب کے لوگ جو ہے وہ اس دن گھر سے نکل کھڑے ہوتے تھے جنگ و جدل کے لیے، قتل گری کے لیے، یا چوری کے لیے، یا ڈکیتی کے لیے۔ تو سفر المکان یعنی صفر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، زیرو، ختم، کچھ نہیں ہے اس میں نقطہ، تو کچھ نہیں بچا، اسے صفر کہتے ہیں۔ تو سفر المکان کہتے تھے کہ گھر خالی ہو گئے مردوں سے، وہ نکل گئے، اس لیے اس کو۔ تو اب یاد رکھیں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی بات ہے جو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا جو سفر کے رخصت ہونے کی مجھے خبر دے اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ جو بولے وہ سیدھا دوزخی ہے۔ تو اس لیے تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کریں، اور مستند بات کو اختیار کریں۔ سفر میں شادی کریں، سفر میں کاروبار کریں، سفر کو منحوس ہرگز نہ سمجھیں۔ کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اس لیے سفر کے مہینے کو نحوست سمجھنا یہ جاہلیت ہے، اور یہ لوگوں کے اندر جو ہے اسلام، قرآن اور سنت نبوی کی علم کی کمی ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انسان مختلف جھوٹی باتیں بنا کر بیان کرے، اور عوام کے اندر کہ جی سفر میں یہ بلائیں نکلتی ہیں، یہ وبائیں آتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی وبا ایسی نہیں ہوتی جو لوگوں میں پھیلے ایک سے دوسرے سے۔ اور آپ نے فرمایا ولا طائرہ، کوئی فال نہیں ہوتی، فال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لا ہامہ، یہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوا بولے تو یہ ہو جائے گا، آنکھ پھڑکے تو یہ ہو جائے گا، اب رستہ بلی کاٹ جائے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں جو ہے اسلام میں نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو سفر المظفر کہا ہے اس کو، تو مظفر کا معنی تو سمجھیں۔ اگر یہ منحوس ہوتا مہینہ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ یہ سفر المظفر ہے؟ مظفر کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ترقی کا مہینہ ہے، یہ تو عروج کا مہینہ ہے، یہ تو بلندی کا مہینہ ہے، یہ تو مال کے بڑھنے کا مہینہ ہے، یہ تو رزق کی وسعت کا مہینہ ہے، یہ تو شادی بیاہ میں برکات لانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کسی مہینے کو بھی قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے یا صحابہ اہل البیت کے اقوال نے منحوس نہیں کہا۔ ہمیں کسی صحابی کا یہ فرمان نہیں ملتا، کسی صحابی کا ہمیں یہ انداز نہیں ملتا کہ وہ سفر کے مہینے کو نحوست زدہ کہتا ہو۔ تو اس لیے عوام تحقیق سے بات کریں اور ادھر ادھر کی جھوٹی باتوں سے بچیں، اور مستند لوگوں کی مستند باتوں پر یقین رکھیں، قرآن و سنت پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔